اردو ادب کا صاحب کراں۔ اردو میں ادبی نظریہ سازی کا باقاعدہ آغاز مقدمہ سے ہوتا ہے اور فاروقی کے بارے میں عسکری کے اس جملے کی معنویت اب زیادہ کھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کا نام حال ہی کے ساتھ لیا جا رہا ہے۔ 20ویں صدی کے نصف دوم میں سب سے زیادہ ادبی مباحث فاروقی نے چھیڑے۔ یقیناً اس میں شبخون نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ حال ہی کے بعد تنقید میں نظریہ سازی کا عمل کمزور پڑ گیا۔ احتشام حسین، آل احمد سرور اور محمد حسن عسکری تنقید کو پختہ شعور دیتے نظر آتے ہیں۔ ان تینوں بزرگوں کی وسعت مطالعہ اور انگریزی مغربی ادب سے براہ راست واقفیت کی بنا پر تنقید کا دامن وسیع ہونے کا آغاز ہوتا ہے۔ اگرچہ ان تینوں نقادوں کو ادبی مفکر کہنا زیادہ مناسب لگتا ہے۔ کسی حد تک تھیورائزیشن کا کام حسن عسکری نے کیا۔ انہوں نے متنوع موضوعات پر لکھا، تاہم ان کے ہاں زیادہ تر اشارے ملتے ہیں۔ فاروقی کا مجموعی موقف سامنے آ چکا۔ تنقید میں سوال اٹھانے اور جواب الجواب کا سب سے زیادہ عمل انہی کے ہاں نظر آتا ہے۔ آج اردو تنقید کو بے معنویت سے نکالنے کے لیے فاروقی سے زیادہ کوئی اور نقاد ریلیونٹ نہیں۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ فاروقی کے اٹھائے گئے سوالات اسی طرح قائم ہیں۔ معاصر تنقید کا بیشتر سرمایہ فاروقی کے سوالات کی روشنی میں نئے سوالات قائم کر رہا ہے۔ فاروقی کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے بے ربط کام نہیں کیا۔ کئی پیچیدہ اور صبر آزما منصوبوں پر لمبے عرصے تک کام کیا اور معنی خیز نتیجے تک پہنچایا۔ داستان اور غزل پر کام کے علاوہ بعض تصورات جیسے ادب کے غیر ادبی معیارات، معنی کے مباحث وغیرہ پر نصف صدی مسلسل بات کی اور فاروقی نے کم و بیش 3 نسلوں کی فکری آبیاری کی۔ شبخون کی لمبی اننگ 40 برس چلی۔ انہوں نے اپنے کسی کام کو غیر اہم نہیں بننے دیا۔ اسی سلیقے کے باعث ان کی ابتدائی تحریریں آج بھی بہت سی بحثوں کا محرک ہیں۔ ان کے ہاں جس قدر تنوع اور پھیلاؤ ہے، وہ اردو کے کسی اور ناقد کے حصے میں نہیں آیا۔ فاروقی نے جب 60 کی دہائی میں لکھنے کا عمل شروع کیا تو عمومی طور پر ادب کو مذہبی، سیاسی، سماجی مقاصد کے لیے بطور ذریعہ استعمال کیا جا رہا تھا، اور اچھے اور برے ادب کی پہچان بھی اس کے مقاصد کے تحت کی جاتی تھی۔ فاروقی انگریزی ادب کے طالب علم تھے اور اس وقت ریچرڈز اور ایلیٹ کا غلغلہ تھا۔ ظاہر ہے وہ ان کے اٹھائے ہوئے مباحث سے متاثر ہوئے اور ان کا اطلاق انہوں نے اردو ادب پر بھی کیا۔ اسی لیے فاروقی ابتدا میں اردو کی تنقیدی فضا سے غیر مطمئن تھے۔ اپنی ادبی روایت کو جذب کرنے، اپنے زمانے کے سوالات سے جڑنے اور مغربی ادب کے مطالعے کے باعث فاروقی حال ہی کے بعد پہلے نقاد ہیں جو رائج الوقت بوتیکا اور ادبی نظریوں کو نہ صرف چیلنج کرتے ہیں بلکہ ایک نظام دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں جس میں وہ بہت حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ تنقید بطور ایک باضابطہ ڈسپلن ہمیں فاروقی سے قبل دکھائی نہیں دیتا۔ اصناف پر ابتدائی نوعیت کے مضامین کا ڈھیر ہے۔ تنقید کی اپنی حرکیات ہیں اور اسی لیے اپنا اسلوب۔ فاروقی سے قبل تنقید کا اسلوب موضوعی اور تاثراتی ہے۔ اصول سازی، شعریات سازی اور نظریانے کا عمل ایسی چیزیں ہیں جو فاروقی کے ہاں شدت سے موجود ہیں۔ انہوں نے نظریہ سازی کے ذریعے کلاسیکی اردو غزل کی شعریات کی بازیافت کی اور داستان کو بے معنویت سے نکال کر وقار عطا کیا، یہاں تک کہ 21ویں صدی میں داستان کے احیاء کی باتیں ہونے لگیں۔ تاثراتی تنقید کا ایک بڑا نقص دو فنکاروں کے بیچ حقیقی امتیاز یا کسی فنکار کا حقیقی جوہر نہ کھوج سکنا ہے۔ فاروقی کی ایک بڑی عطا فن پارے کی تعیین قدر پر اصرار ہے۔ ابتدا ہی سے انہوں نے اپنی تنقید کو محض تاثراتی اور تشریحی نہیں بننے دیا۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ مثلاً میر درد اور غالب ایک ہی شعریات کے پروردہ ہونے کے باوجود کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ وہ صرف موضوع کی بنیاد پر فن پارے کو بڑا تسلیم نہیں کرتے۔ مثلاً ہر نعت کا موضوع عشق رسول ہے، مگر کوئی نعت فن پارہ یا بڑا فن پارہ بن پائی یا نہیں، اس کا فیصلہ ادبی معیارات کی روشنی میں کیا جائے گا۔ میرا جی راشد، مجید امجد اور اختر الایمان کے بعد فیض کو لاتے ہیں اور ہر فنکار کی انفرادیت کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً فیض کی انفرادیت کیفیت میں اور اختر الایمان کی ڈرامائی خود کلامی میں بتاتے ہیں۔ تنقید کا بڑا منصب ایک فنکار اور فن پارے کے امتیاز کو سامنے لانا ہے۔
بصورت دیگر ہر خوبی کا اطلاق ہر فن پارے پر بآسانی کیا جا سکتا ہے اور ہر فنکار اور ہر فن پارہ عظیم قرار دیا جا سکتا ہے۔ نقاد کا اصل امتحان اسی انفرادیت کی تلاش ہے۔ فاروقی اور جدیدیت لازم و ملزوم کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، اس لیے ذیل میں جدیدیت کے وہ نکات پیش کیے جاتے ہیں جو فاروقی کا سروکار تھے۔ ایک، ادب کی کسی بھی صنف کو سمجھنے کا پہلا معیار یہ ہے کہ اس کی ادبی حیثیت کیا ہے۔ مثلاً کیا شعر سب سے پہلے شعر کے تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں؟ فن پارہ یا ادب چند ادبی اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ دو، جدیدیت تقاضا کرتی ہے کہ فنکار سماجی سیاسی حوالے سے مجبور نہ ہو، اگر سماجی سیاسی موضوع فطری طور پر آتا ہے تو آنے دیا جائے۔ تین، جدیدیت میں تجربے کی گنجائش ہے، فنکار کو فارمولے میں قید نہ کیا جائے، اگر چند تجربات غلط ہو بھی جائیں تو ایک نہ ایک ٹھیک بھی ہوگا، یہ بات وقت طے کرے گا کہ کون سا تجربہ درست ہے۔ چار، ادبی معیارات مقامی ہوتے ہیں، بین الاقوامی نہیں۔ ہر تہذیب کو حق حاصل ہے کہ اپنے معیارات کی روشنی میں اپنے فن پارے تخلیق کرے اور ان کو اپنے معیارات کی روشنی میں پرکھے۔ 1857 کے بعد ہمارے ہاں ایک مہابیانیے کا غلبہ ہوا۔ معاشرت، مذہب، ثقافت، ادب، تعلیم، ہر میدان میں چیزوں کو نئے معنی پہنائے گئے اور ایک کامیاب ماڈل کو سامنے رکھ کر یا تو اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کا نسخہ تجویز کیا گیا، شاعری کے ناپاک دفتر کو مسترد کیا گیا، اور نذیر احمد کے کلیم نے تو اور آگے بڑھ کر اپنا کتب خانہ ہی جلا ڈالا۔ ہمیں غزل اور داستان سے وحشت ہونے لگی۔ نو آباد کار اچھی طرح سے آگاہ ہوتے ہیں کہ عسکری قوت کے بل بوتے پر اقتدار زیادہ دیر قائم رکھنا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا دور رس نتائج کے لیے سیاسی، ثقافتی، علمی، تعلیمی اور دیگر پالیسیاں تشکیل دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ مقامی باشندوں کے بارے میں ان کے ماضی اور حال کے بارے میں ایک تصور خود ان پر مسلط کیا جاتا ہے۔ فاروقی لکھتے ہیں، کوٹ، دنیا کی تاریخ میں ہم اردو والے شاید واحد قوم ہیں جو مسلسل 100 برس سے اپنے تہذیبی ورثے کو ناقص اور نالائق اور لائق تردید سمجھتے رہے ہیں، اور جس کی تہذیبی میراث کا بیشتر حصہ ہمارے لیے نہ صرف بے معنی ہے بلکہ اس لائق بھی ہے کہ اسے بھلا دیا جائے۔ داستان تقریباً ساری کی ساری مثنوی، سارے کا سارا قصیدہ، کم سے کم 85-90% غزل، زیادہ تر مرثیہ، ان سب سے ہم بے بہرہ ہیں، بلکہ ان کے بارے میں شرمندگی اور رنجیدگی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنا وقت ضائع کیا۔ انکوٹ۔ ہر تہذیب کسی دوسرے سانچے اور معیار کو اختیار کرنے میں آزاد ہے۔ ہم نے ایرانی شاعری سے اثرات قبول کیے، لیکن اب وہ اردو کے سانچے ہو گئے، گویا جن تہذیبی مظاہر کو ہم باہر سے لے کر اپنا لیں تو وہ ہمارے ہو جاتے ہیں۔ شعر و شور انگیز کے دیباچے ہماری توجہ اس جانب مبذول کراتے ہیں کہ ہم غیر تہذیبوں سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، مگر ان کو اپنے تصورات کی تنسیخ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ عربی، فارسی اور اردو میں تہذیب کی سطح پر کافی کچھ مشترک ہے، مگر انگریزی سے ہم نے جو کچھ لینا چاہا وہ ہمارے تصور حیات سے بیگانہ تھا، لیکن سیاسی اور سماجی دباؤ کے تحت مغربی یا انگریزی خیالات ہم پر حاوی ہو چکے تھے، لہٰذا حسن و خوبی کا معیار ہم نے انگریزی ادب کو قرار دیا اور اپنے ادب، خاص کر کلاسیکی ادب پر خط تنسیق پھیر دیا اور اپنے ادب کی اصلاح کی فکر میں مبتلا ہو گئے۔ فاروقی کے مجموعی کاموں میں شعر و شور انگیز کو خاص مقام حاصل ہے۔ شرح کے علاوہ اس کے دیباچوں نے کافی توجہ حاصل کی۔ نظری اور عملی لحاظ سے ان کی شعری تنقید کو کلیت میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کلاسیکی غزل کی شعریات کی بازیافت تو ان کا بڑا حوالہ ہے، جس کی اطلاقی صورت ہمیں ان کے میر، غالب اور اقبال کے مطالعات میں نظر آتی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ کلاسیکی شعری روایت کو سمجھے بغیر ہم اقبال بلکہ جدید شعراء کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ کلاسیکی غزل کی شعریات کی روشنی میں میر اور غالب کی شرح کرتے ہیں۔ ان کا یہ موقف خاصا زوردار ہے کہ کلاسیکی غزل کی شعریات سے عدم واقفیت کے نتیجے میں ہم جدید غزل کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں، لہٰذا متن کی شرح و تعبیر اسی وقت ممکن ہے جب ہمیں اس فن پارے کی شعریات کا علم ہو۔ میر و غالب کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں ایسی رائج ہو چکی ہیں کہ خواص و عوام سب اس کا یکساں شکار ہوئے۔
غالب کی مشکل پسندی کی شہرت ہے تو میر کی سہل ممتنع کی۔ نتیجہ یہ کہ غالب کے مختصر کلام کی درجن بھر شرح ہیں اور میر کے بھاری بھرکم دیوان کی شرح کی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی۔ میر کے صرف انتخاب کر کے ہی انہیں انتخابی شاعر بنا ڈالا گیا۔ شعر شورانگیز فاروقی کا میر کا کم و بیش ربع صدی کے مطالعے کا نتیجہ ہے۔ بطور شاعر فاروقی کی سب سے بڑی انفرادیت ان کا تصور معنی ہے۔ یہ ہمارے رائج تصور معنی سے انحراف بھی ہے۔ فاروقی کی دوسری انفرادیت ان کی مغربی شعریات سے گہری واقفیت ہے اور انہوں نے گاہے بگاہے اس کو برتا ہے۔ شعر شورانگیز اس حوالے سے بھی خاصا چونکاتی ہے کہ یہ میر کے بارے میں مروجہ تصورات کو رد کرتی ہے۔ فاروقی نے ایک جاندار تھیسس یہ بھی بنایا ہے کہ غالب ہمارے آخری بڑے کلاسیکی شاعر اور پہلے بڑے جدید شاعر ہیں۔ اس چھوٹے سے جملے میں انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ فاروقی نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ میر اور غالب دونوں ایک ہی تہذیب اور ایک ہی شعریات کے پروردہ ہیں، بلکہ کسی بھی شاعر کو اس کی روایت سے توڑ کر نہیں سمجھا جا سکتا۔ غالب اور اقبال کے بارے میں یہ غلط فہمی عام ہے کہ دونوں تنہا ہیں اور اپنی روایت خود قائم کرتے ہیں۔ فاروقی ادبی معیارات کی مدد سے اقبال کو ایک عظیم شاعر قرار دیتے ہیں۔ اقبال کے ساتھ بہرحال ایک زیادتی ہوئی کہ انہیں صرف مسلمانوں بلکہ بر عظیم کے مسلمانوں اور پھر پاکستان کے مسلمانوں کا شاعر بنا دیا گیا۔ اقبال کے حوالے سے تحریروں کا ایک انبار ہے، لیکن ان میں سے کتنی تحریروں میں واقعی اقبال کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے؟ جس قدر لکھا گیا اسی قدر اقبال کو محدود کیا گیا۔ موضوعات اور افکار کی بنا پر اقبال کو بڑا شاعر بنانے والے نقادوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہی موضوعات اور افکار جب دوسرے شاعر استعمال کرتے ہیں تو پھر اقبال کی کیا تخصیص رہ جاتی ہے؟ داستان کی تحقیق و تنقید میں فاروقی دراصل ایک نئے دور کے نقیب کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ داستان امیر حمزہ کی ابتدا، ارتقاء اور اس کی تحریری شکل کے بارے میں نہایت کم معلومات دستیاب ہیں۔ ساحری شاہی صاحب قرانی کی جلد اول اگر داستان بطور زبانی بیانیہ کی شعریات مرتب کرتی ہے تو دیگر جلدیں داستان امیر حمزہ کی عملی تنقید سے متعلق ہیں۔ ماضی قریب میں فاروقی واحد آدمی تھے جنہوں نے یہ پوری داستان پڑھی تھی۔ داستان کی بے توقیری کے حوالے سے فاروقی بوجھل دل سے کہتے ہیں، کوٹ، کسی قوم اور کسی تہذیب نے کم ہی اپنے محسنوں کے ساتھ وہ سلوک کیا ہوگا جو اہل اردو اور اہل ہند نے داستان امیر حمزہ جیسی عظیم الشان کارگاہ نیرنگ کے سانوں کے ساتھ کیا۔ اور جہاں تک سوال کمیت کا ہے تو لکھنؤ اور اردو ہی کیا، دنیا میں کم متن ایسے ہوں گے جو داستان امیر حمزہ کی 46 جلدوں کے 42-43 ہزار صفحات کے آگے ٹھہر سکیں۔ انکوٹ۔ داستان پر ہونے والے عمومی اعتراضات کو ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ داستان میں وقت کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں تھی۔ داستان زوال آمدہ دور کی یادگار ہے، یہ بیکاری کا مشغلہ ہے، یہ فرضی اور خیالاتی واقعات اور قصے ہیں جو کمزور ذہنوں کو پسند آ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ داستان کی شعریات کے حوالے سے فاروقی نے بہت سے نکات پیش کیے کہ یہ ایک زبانی بیانیہ ہے اور تحریری بیانیے کو اس میں شعریات کے اصولوں پر پرکھا جائے گا تو غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ یہ خاصا طویل ہے موقف ان کا، اس کو میں بس مختصراً تھوڑا سا بیان کیے دیتا ہوں۔ داستان کے بارے میں تعصب اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک زبانی اور تحریری بیانیہ کی شعریات جدا ہونے کا تصور راسخ نہ ہو جائے۔ داستان کو نا ترقی یافتہ ذہن کی شے قرار دینے کے پیچھے جو ذہن کار فرما ہے اس پر دراصل تحریری بیانیہ یا ناول کی شعریات کا غلبہ ہے۔ وہ تحریری اور زبانی بیانی میں فرق قائم نہ کر سکا۔ راکم نے ساحری شاہر صاحب قرانی سے داستان کی شعریات کی نمایاں صفات اخذ کی ہیں جنہیں اس وقت میں چھوڑے دیتا ہوں۔ تقریباً کوئی 35-40 نکات ہیں جو خالص زبانی شعریات داستان کی شعریات کے حوالے سے ہیں، یہ کہیں تحریری شکل میں چھپ جائیں گی۔ فکشن کے حوالے سے ہم فاروقی کی تنقید میں جو کنٹریبیوشن ہے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ تنقید میں مجموعی طور پر شاعری کے مقابلے میں فکشن کو کم جگہ ملی۔ اصناف کی حدود کا تعین فاروقی کا بنیادی سروکار ہے۔ کلاسیکی اردو غزل اور شعریات کی اور داستان کی شعریات کی بازیافت سے انہیں خصوصی دلچسپی رہی۔ اس کے علاوہ بھی
مختلف اصناف پر تھوڑی یا زیادہ وہ بات ضرور کی۔ فکشن خصوصاً افسانے پر فاروقی نے کوئی درجن بھر مضامین دیے جن کا تعلق نظری مباحث اور شعریات سے ہے۔ فکشن سے متعلق فاروقی کو جن مباحث سے دلچسپی رہی وہ اصولی نوعیت کے ہیں۔ ان سے خاصا اختلاف بھی کیا گیا جس میں نمائندہ اختلاف وارث علوی کا ہے۔ فاروقی کی چند باتوں سے کم و بیش سبھی ادیبوں اور نقادوں نے خواہ وہ ترقی پسند ہو یا جدید یا مابعد جدید اختلاف کیا۔ سب سے زیادہ رد عمل افسانے کی حمایت میں 1 تا 3 پر آیا۔ اختلافی پہلو تو نکلنے چاہیے کہ زندگی اور بات آگے بڑھانے کی علامت ہے، لیکن غالب اور میر پر ان کی شرح غزل کی بازیافت، داستان کی شعریات کی ترتیب، بحیثیت ادبی مورخ ان کے نقطہ نظر اور بہت سے نظری مباحث میں فاروقی سے کوئی بڑا اختلاف اس طرح سامنے نہیں آیا جس طرح فکشن کی تنقید کے حوالے سے آیا ہے۔ فاروقی خود اس کا ایک سبب یہ بتاتے ہیں کہ دراصل فکشن کی تنقید کے حوالے سے ان میں اور دیگر ناقدین میں بنیادی فرق سوالات قائم کرنے کا ہے۔ ان مضامین پر رد عمل کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فکشن کی شعریات کے حوالے سے فاروقی دور دور تک تنہا نظر آتے ہیں۔ مضامین کے سرسری مطالعے کے بعد یہی رد عمل سامنے آتا ہے کہ فاروقی نے افسانے کو چھوٹا بھائی ثابت کیا ہے اور غیر ضروری طور پر افسانے کو شعر اور ناول سے بھڑا دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ اصول فاروقی کے پیش نظر نہیں کہ ہر صنف اپنے طور پر کامل ہوتی ہے اور ایک کی شعریات کا اطلاق دوسرے پر نہیں ہوتا؟ فاروقی کی تو کہا جا سکتا ہے کہ جدوجہد ہی یہ رہی کہ ہر صنف کی حدود و امتیازات طے ہوں۔ ان کی تنقید کا ایک بڑا حصہ مختلف اصناف کی شعریات میں تفریق کرنے سے متعلق ہے۔ ہمارے لیے یہ بحثیں اجنبی ہو سکتی ہیں، مگر دنیا بھر میں اصناف سے متعلق یہ بحثیں ہوتی آئی ہیں۔ انہوں نے بیانیہ، حاضر راوی، غائب راوی، پلاٹ، کہانی وغیرہ جیسے بنیادی مسائل پر 60 اور 70 کی دہائی میں بات کی۔ فاروقی کا ایک پہلو ادب کے مسلمات پر ایک نئے زاویے سے نگاہ ڈالنا ہے، بلکہ بعض اوقات تو وہ ان چیزوں کو ٹیبو سمجھ کر رد بھی کر دیتے ہیں، جیسے پلاٹ کے لیے انہوں نے علت و معلول کے رشتے کو ضروری نہیں خیال کیا۔ اسی طرح افسانے میں کہانی پن کے لیے بھی وہ رائج تصورات پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔